الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید دی سورہ البقرہ دی 127 نمبر آیت ہے جڑی میں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ اندر ایک ایسی تعمیر دا ذکر کیتا جہدے بارے الفتح الربانی اور جلد جڑی ہے 20ویں اور یہ اندر امام عبدالرحمن بنا لکھ دے بہت پیاری بات کہی، وَقَدْ قِيلَ لَيْسَ فِي الْعَالَمِ بِنَاءٌ أَشْرَفُ مِنَ الْكَعْبَةِ کہ دنیا دے اندر بڑیاں عمارتاں بنیاں، محل بنے، قلعے بنے، مگر دنیا دے اندر کعبے تو اعلیٰ عمارت کوئی نہیں بنی۔ سیدھا جا پتھراں دا کوٹھا جڑا مکے بنیا کعبہ، اس تو اشرف بات کوئی نہیں۔ کیوں؟ چار گلاں انہوں نصیب ہوئیاں، لِأَنَّ آمِرَ بِعِمَارَتِهِ رب العالمین، انہوں بناؤن دا حکم دین والا خود رب عالمین ہے، کائنات دا رب آندا کہ بناؤ، بندیاں نے اپنی مرضی نہ جو چاہے بنایا، یہ دا حکم رب نے دیتا، کائنات دے مالک نے۔ والمبلغ والمہندس جبریل الامین، اور اے حکم پہنچاؤن والا تے مڑ کے مہندس جڑا ہے جنہیں بالکل نقشہ دیتا کہ ایتھے ایتھے بناؤنا، وہ جبریل امین ہے۔ والبانی والخلیل، تے مڑ کے عمارت بناؤن والا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ والتلمیذ المعین اسماعیل، تے مڑ کے جڑا نال مزدور لگا تے مدد کیتی اپنے باپ دی اسماعیل، لکھ دے علیہم والا نبینا الصلاۃ والسلام، انہاں سارا تے سلام ہوئے تے درود ہوئے تے ساڈے نبی تے بھی ہوئے۔ یعنی یہ چار چیزاں صرف دنیا چ اس عمارت نوں نصیب ہوئی، اللہ دا حکم، جبریل امین نقشہ بناؤن، خلیل اللہ علیہ السلام دی تعمیر کرن، اور اسماعیل گارا اور پتھر بڑھاوے۔ بہت بڑی عزت ہے اس خانہ کعبے دی۔ اور قرآن نے جدو بیان کیتا عربی زبان دے مطابق اصل لفظ جڑا یرفع تو پہلا کانا ہونا چاہیے، گل یہ ہونی چاہیے کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھا رہے تھے، پرانی گل، مگر اللہ نے ادا نہیں کی۔ اللہ مظاہرے دا سیگا بیان کردا، حال دا جویں ہون ہو رہا، بہت بڑی بات ہے، علم دی ضرورت ہے گل سمجھ۔ اینوں کہا جاتا حکایت حال ماضی ہے کہ گل وہ گزر چکی ہے، ہزاراں سال ہو گئے، مگر اللہ نہیں چاہتا بیداں گل سنائی ہوئی سی، یہ توجہ نہیں ہوندی۔ بالکل اللہ نے دیکھو بنا رہے ہیں، او ابراہیم بیٹھا تو اسماعیل بیٹھا، بنا رہے۔ جویں نوح علیہ السلام لیا کیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، یہ نہیں سنایا کہ نوح کشتی بناتا تھا، نہیں، کشتی بنا رہا ہے۔ یعنی گزرے حال نوں اکھاں دے سامنے کر دیے۔ جویں رسول کریم علیہ السلام نے پتھر کھادے میدان طائف تو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے آکھیا طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے۔ آندا زمانے جڑے نے بالکل پراں کر کے اتھے پہنچو، طائف میں سرو ناز، او پیارا یار، طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا اور اٹھاتا ہوا۔ تو یہ پرانا قصہ جدو قرآن اس طرح بیان کرے کہ ہو رہا ہے، سانوں بہت پیچھے رہ جاتا بے موقع تے پہنچ جاؤ تو سامنے ویکھو ابراہیم علیہ السلام دیواراں تے بیٹھا، اسماعیل پتھر لیا رہا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اٹھاتے نہیں تھے، کہا دیکھو دھیان کرو ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں، سامنے تواڈے ہو رہا، اور دعا کر رہے ربنا تقبل منا۔ اللہ دے حکم نہ بن رہا، مگر اللہ دے پیغمبران دی عاجزی، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤنا، او دا حال ویکھو، پھر کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے اس محنت کو، اس خدمت کو قبول فرما۔ اور عربی زبان دے مطابق اگر وہ کہیں نا ربا نقبل منا، ٹھیک سی کہ ہماری یہ دعا قبول کر، مگر پیغمبر اللہ دے جڑے انہوں دی شان بہت اچھی، تقبل کیا، بیٹھے ہیں طالب علم سارے، تقبل باب تفول، تکلف کہ قبول کرن دے لائق نہیں، مگر اپنے فضل نہ قبول فرما۔ بہت عاجزی ہے کہ ساری یہ کیڑی خدمت ہے، اسی کی کر رہے ہیں، تو اپنی مہربانی نہ ہے نہیں لائق تیرے دربار دے، مگر اپنا کرم فرمائی ساری تقبل۔ اور اگے جو
سفارش پیش کی دعاواں دی قبولیت دی اصل ہو اے دعا دے وچ ذہن تے نہ ہوئے کسے دعا دا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ سنی جاندی نہ وہ فائدہ۔ انک انت السمیع العلیم، ان اگے کاف ہے، بے شک تو، پھر انت آندا ضمیر الفصل، بے شک صرف تو ہی ہے، اور اگلے دوویں جڑے صفت مشبہ کہ اے نہیں کہ کدی سندا ہے، سامع کے سننے والا، سمیع ہے معنی نہیں، سمیع دوام اور استمرار ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت جڑا سنے وہ سمیع اللہ تعالیٰ۔ اس تو فرمایا بے شک صرف تو ہی ہے جو ہر وقت ہر شے کو سن رہا ہے، اور علیم، اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہر شے کو جاننا۔ اس تو تیرے کو دعا نہیں کرنی، دھوڑ کے تو کری، تو ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے اور ہماری نیتوں کو بھی جان رہا۔ اے میں سمجھو آیت ایک تمہارے سامنے پڑھی بیان تے ابراہیم علیہ السلام دے تعمیر کعبہ دا کہ باپ اللہ دے حکم نہ بنا رہا، بیٹا ساتھ دے رہا، نالے دعاواں کر رہا ہے کہ اللہ تیرے حکم نہ بنا رہا ہے، اگر کچھ کوتاہی بھی رہ جائے نہیں تیری منشا دے مطابق بنا سکے، ساڑیاں کوتاہیاں نہ نظر کریں، اپنا فضل جڑا دا خیال کریں، قبول کر لیں جس طرح دا بھی ہے، بے شک تو دعاواں دے سننے والا۔ ساڑیاں کیتیاں والنا جا سائیاں، ساڑے جیڑ کوئی گناہ گار نہیں، کار فضل ہے فضل درکار تیرا، تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں۔ اے اللہ دے پیغمبراں دا اسوار نمونہ کہ سب کچھ کر کے بھی اللہ دے رسولاں تو بعد کنے کم نیک کرنا، پھر بھی یہ ہے تیرے فضل تو بغیر گل کچھ نہیں، تو مہربانی کریں گا تو بننے لگ جاؤں گے، ورنہ تولن تے آ گیا تو کمیاں ہی نکلوڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند نوں اپنی بیوی نوں چھڈ گئے، بہت زمانہ بعد آئے، چھتی نہیں آئے، 2 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیتا کہ خیال آیا کہ اپنے وہ جڑا میں چھڈ کے آیا بال بچہ انہوں نے ویکھنا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر سمجھو آ گئے مکہ معظمہ، اور انہیں چر سے حضرت ہاجرہ فوت ہو چکی ہیں، بیوی زندہ کوئی نہیں سی، ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹا سی جوان ہو چکا سی، شادی کر لی سی، ایک موقع تو ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، پھر آئے نہیں ملاقات ہوئی، تیسری باری ملے، تو یہ سارا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھو فتح الباری دی 6ویں جلد ہے کتاب الانبیاء، اور یہ حدیث پاک 3364 صفحے پوری کہانی جڑی ہے وہ بیان کیتی گئی ہے۔ بھئی کداں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا؟ پہلی باری فرمایا جس سے آئے تو ابراہیم علیہ السلام فلما ادرک زوجوہ امرأۃ من، ابراہیم علیہ السلام جڑا قبیلہ آ کے اتنے مائی ہاجرہ دے کول آباد ہو گیا سی، زمزم دا آسرا لے کے انہاں جی جوان ہوئے، انہاں کوئی عربی زبان سیکھی، جدوں جوان ہو گیا تو انہاں لوگوں نے اپنی ایک بچی اسماعیل علیہ السلام دے نکاح دیتی، ومات ام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام دی ماں ہاجرہ فوت ہو گئی، فجاء ابراہیم بعد ما تزوج اسماعیل تعالی ترکت، تو حضرت اسماعیل دے شادی کرن تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جنہوں نے چھڈ آیا سی انہوں کا کوئی پتہ کراں، فرم یہ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر چ نہیں ملے، اس گھر موجود نہیں سی، فسأل امرأتہ، آپ دی بیوی نو پوچھا اس عورت نوں اسماعیل کتنے، کوئی نہیں سو پہچان دی، فقال خرج یبتغی لنا، انہیں آخیا نکل گیا ساڑی کوئی روزی تلاش کر لی، کوئی شکار وغیرہ نہیں کیا، ثم سأل عن عیش و حیات، پوچھا تہاڈا حال کی ہے، کیویں گزارا، کداں تسی رہندے جے، فقال نحن بشر نحن فی ضیق و شدہ، کہنے لگی بہت برا حال ہے، اسی تنگی اوکھے طریقے نال وقت گزار رہے، شکر نہیں کیتا، نہ کوئی اللہ دی حمد کیتی، بہت گلہ کیتا کہ ساڈا مندہ حال ہے اور اسی بہت بری حالت رہی، فشکا چلے شکایت کی، کالا فیضا جا زوجو کے فقرائی علیہ السلام، فرمایا جدو تیرا خامد آؤگا نا دسیا نہیں میں وہ والد ہاں، میرا سلام آکھیں ایک بابا آیا سی، وقولی لہو یغیرت بدواب، تو کہہ دیں بھی وہ کہہ گیا کہ تیرے دروازے دی سردر ٹھیک نہیں، انہوں بدل دینا چاہیے، دہلیز بدل دے۔ فلما جا اسماعیل کہنو آن فسین، جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے انہوں نے معلوم کیتا بھی کوئی مسافر آیا، سواری کا بھی نشان ہے، کوئی معلوم ہوتا بھی کوئی بندہ آیا، فقال حل جاؤک من احد، انہوں نے پوچھا کوئی آیا سی، قالت نام جانا شیخ قضا و قضا، انہوں نے کہا ہاں ایسا سنیے ایک بابا بڑھا آدمی آیا تھا، فسالنا عنک،
تیرے بارے پوچھا سی بخبر تو میں دسیا بھی وہ تو کر نہیں سارا نہیں کیف عیش ہونا یہی پوچھا بھی گزارا کیویں بخبر تو انا فی جہد شدہ میں تینوں دسیا بھی مندہ حال سارا اتنے کوئی گزارا نہیں نہ کوئی ساڈے پلے قال فعل اوصا کے بشا کیا کوئی ہدایت کر گیا قال نام آکھیا ہاں امرنی اقرا علیہ السلام ویقول غیرت بابک کیا سلام کہندا سی تے یہ کہہ گیا بے دروازہ جڑا نا دی دہلیز بدل قال ذاکیا بھی آپ نے فرمایا بے وقوف میرا باپ سی فقد امرنی ان فارقہ کے دروازے دی دہلیز تو ہی ہے جڑی انہیں آکھا میرے بیٹے تے کر میری عمر گزر گئی اللہ دے حکم مندیاں تے تکلیفاں سہندیاں میں گلا نہیں کیتا کدی اللہ تعالیٰ تے ناراض نہیں ہویا میری بہو اسماعیل علیہ السلام دے کر کعبے دا متولی بناونا انہوں تے انہیں شکایتاں کیتیاں کہنے کہ تیرے بارے چ انہیں آکھے الحقی بہلک ہن تو اپنے ماپیاں دے چلی جا میری طرفوں قصہ پاک ہے وطلّہ کا طلاق دیتی وتزوج من اخرى پھر انہوں سے ایک اور عورت دی شادی دی وہ کر لی فلا بسان ابراہیم ماشاء اللہ ثم اتم بعد فلم جدم پھر بھی کافی مدت ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے پھر آئے تو پھر نہیں بیٹے نو پایا فدخل علی امرأتہ فسألہا پھر اس عورت کو گئے تو انہوں پوچھا اسماعیل علیہ السلام دا قال خرج یبتغی انہوں نے کہا کوئی روزی کی تلاش گیا قال کیف انتم تہاڈا کیویں گزارا بہت نیک نکلی دیندار نکلی وسأل عن عیش و حیات گزارا کیویں زندگی کیویں گزردی قالت فقال نحن بخیر نسا کہنے لگی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اللہ نے بہت کچھ دیتا ہے واسنت اللہ اللہ دی بڑی انہیں تعریف کی بہت اللہ دی حمد و ثنا کی تھی حالانکہ حال تو پہلی والا ہی سی اجے فقال ما طعامکم ابراہیم علیہ السلام پوچھا کی خوراک ہے تہاڈی اتنے کی کھان نوں لبدا قالت اللحم انہیں آخیا صرف شکار دا گوشت ہی ہے جنگل چ ہور اتنے کوئی شے نہیں قال فما شرابکم پیندے کی جے قالت الماء نے آخیا یہ زمزم ہی قال اللہم بارک لہم فی اللحم والماء تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتی کہ اللہ مکے دے رہن والا نہیں گوشت اور پانی چ برکت دے دے اس سے ابن عباس آندے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن لہم یومئذ حب ولو کان الامدال فی اس مکے چ غلہ کوئی نہیں سی دانا کوئی نہیں سی اگر ہوندا تو ابراہیم علیہ السلام وہ لیے برکت کی دعا کر دے یہ دو ہی شیاں سی انہاں دی کیتیاں اور ہن انہاں دا حال ہے قال فہما لا یخلو علیہ احد بغیر مکہ الا لم یوافقا کہ مکے تو سوائے انہاں دوہاں شیاں تے آدمی رہے تو انہوں موافق نہیں آ سکتی نقصان ہو جائے گا مکے جے گوشت جنا مرضی کھائی جائے زمزم پی جائے کچھ نہیں ہونا بابرکت ہے اللہ دے خلیل علیہ السلام دی دعا قال فاذا جاء زوجک فقر علیہ السلام و مریہ یثبت بعد باب کیا خامن تیرا آیا تو انہوں سلام کمی تے نال کہیں کہ سردر نہیں بدلنی یہ دہلیز ٹھیک ہے دروازہ تبدیل نہیں کرنا فلما جاء اسماعیل قال هل اتاکم من احد اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کو آیا قال نام اتانا شیخ حسن الحیا انہوں نے کہا ہاں بڑا ایک سونی شکل والا تے بہت خوبصورت بابا آیا سی واسنا تیرا تعریف کی بڑی فسارنی ان کا تیرا پوچھا سی فاخبرتو دسیا فسارنی کیف عیش ہونا یہ بھی پوچھا گزارے دا فاخبرتو انا بخیر میں دسیا الحمدللہ سی ٹھیک ٹھاک ہم قال فاوصا کے بشے کوئی ہدایت کیتی قالت نام ہوا یقرأ علیک السلام و یامرک ان تثبت بابک کیا سلام کہندا سی تے ہدایت کر گیا بے دروازہ نہیں بدل بالکل انہوں رکھنا قال ذاک ابی وانت لا تبا تو اسماعیل علیہ السلام فرمایا میرے والد سی تے دہلیز تو ہی ہیں امرنی ان سے کہا کہ مینوں حکم دے گا کہ انہوں نہیں طلاق دینی انہوں رکھنا ثم لبثان ماشاء اللہ پھر وقت گزر گیا بہت دیر نہیں اسماعیل علیہ السلام کو آئے ثم بعد جاء ذلك واسماعیل یبری نبلہ تحت دوحۃ قریب من دم اگے شرح ابن حضرت جو دسیا کہ جو باپ بیٹے تے گزری کہ کتنے سال ہو گئے بیٹے نوں باپ نے نہیں ویکھیا بیٹے نے باپ نوں نہیں ویکھیا اینی دیر بعد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جڑے اس وے زمزم دے قریب ایک بہت سارا وڈا درخت سی وہ دے تھلے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کردے سی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے فلما راہ کام ہے جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو پھر محبت نال تے استقبال لی کھڑے ہو گئے ثنا کما یصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ابن عباس فرماؤندے ہن تانوں کی سمجھائیے بے اس کی ہویا
پھر باپ اور بیٹا جس طرح ایک دوسرے نہ کر دے نہیں مدت دے بچھڑے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ نے پھر روایت کے حوالے لکھا کہ پرندے بھی جڑے سی انہوں نے رونا شروع کر دیا. اتنی دیر بعد ملاقات ہوئی تو پیار ایک دوسرے پہ گل لگے. ثم قال یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر. پھر کیا کہ اسماعیل رب نے مینوں ایک حکم دیتا. اے جڑا حکم تمہیں دسیا کہ کعبہ بنا, اتنے اللہ کا گھر بناؤ کا مینوں حکم ہوا. ان اللہ امرنی بامر قال فصنع ما امرک ربک. تو اسماعیل علیہ السلام نے آخیا ابا جی جو رب نے حکم دیتا کرو. قال وتعیننی قال واعینک. مدد کریں گا کیا؟ ہاں مزدور ہیں, مدد کروں گا. قال فإن اللہ امرنی ان ابنی حوالہ بیتن واشار الی کمۃ مرتفعۃ الی ما حولھا. تو پھر کیا کہ اللہ کا حکم ہے کیا جڑا اچا ٹیلا نا ارد گرد میں زمین اچھی ہے, اتنے حکم ہے اللہ کا گھر بنا. قال فإن ذلک رفع القواعد من البیت فجعل اسماعیل یاتی بالحجارہ و ابراہیم یبنی. اینو اللہ آندا ہے تسی یہ نہ آکھو بناتے تھے اذ یرفعو, اے خیال کرو کہ کعبہ بن رہا ہے, تسی اپنی نظرانہ ویکھ رہے جے, ماضی نہیں حال ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے بیٹھا اسماعیل پکڑا رہا. فرمایا اس وقت انہوں نے بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھائیاں, اسماعیل علیہ السلام پتھر لے آ رہا سی, ابراہیم علیہ السلام بنا رہا سی. حتی اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام له یبنی و اسماعیل یناول الحجر. جدوں دیواراں ہو گئیاں اچیاں ہن اتنے نہیں سی لگدے پتھر, تھلے کوئی شے چاہیے سی. پھر اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے آیا جڑا ہن مقام ابراہیم بن گیا. اسماعیل علیہ السلام نے لیا کے رکھیا, ابراہیم علیہ السلام تے چڑھ گیا, پھر اتنے وہ دیواراں لاؤندے رہے. وہما یقولان, اور اس ویلے اللہ دے رسول فرمایا وہ دعا کر رہا سی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قال فجعل یبنیان حتی یدور حول البیت وہما یقول. اللہ دے رسول علیہ السلام کیا منظر سی, دوڑے دوڑے بناؤندے پھردے سی اور نالے دوویں دعاواں منگن رہے سی کہ اللہ ساڈی خدمت قبول کریں, تو سنن والا تے جانن والا. اللہ نے وہ کیسی قبول کی, حکم دیتا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. ہوں ایک کعبہ سارے جہان دا مرکز بن گیا کہ لوٹ لوٹ کے ہوں مصابہ ثواب تو نکلیا ثواب. اسی نے فلاں کام دا ثواب ہے, اصلی معنی کی ہے ثواب ہے وہ لوٹ کر آنا, ریئیکشن کہ میں سیر کی میری سے ٹھیک ہو گئی, وہ دا ثواب ہے, وہ دا نتیجہ میرے لوٹ کے آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا دعا منگی, اللہ نے کیا مصابۃ للناس. ہوں بار بار لوگوں کے لوٹ کے آن کا مقام بناتا. قیامت تک قافلے جڑے نہ رکنے کوئی نہیں, گروہ گروہ دنیا آنی ہے, کوئی جہازاں آ رہے ہونے, کوئی پیدل, کوئی سواریاں تے. دوسری تے اللہ پاک نے اتنا زور نہ آخیا بھی تو فکر نہ کری, یا تو کرے جالم والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. پیدل بھی دنیا آؤ گی, اللہ کل ضامرن اینی دوروں آن گے بھی اونٹ جڑے بیچارے سفر کر کر کے بالکل ماندے پڑ جان گے, انہوں دے پیٹ جڑے سک جان گے. اینی دوروں لوگوں نے سفر کرنا, یاتین من کل فج عمیق. اور اینے دور دراز ہونے تے زیادہ قافلے ہونے, رستے جڑے گہرے ہو جانے, سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں. اینی دنیا ہونی, دنیا نے ویکھیا کہ نہیں بے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے رب نے کیتا سی اینا وقت گزر گیا, کام نہیں روکیا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ایڈا فتنہ ہونا, پوری دنیا تباہی ہو جانی, مگر انہوں تو بعد بھی حج جاری رہنا. حج ہوندا ہی رہنا پاویں قیامت سر تے آئی, صرف ادوں رک جانا جدوں جہاں واقعہ میں تمہیں بیان کر چکا کہ حبشی حضور نے فرمایا ایسا اتنا لتاں بھی وہ چوڑیاں لامباں ہوئیاں جویں ٹیڑیاں ہوئیاں ہوندیاں, پتلیاں پتلیاں لتاں, وہ کعبے دی دیوار تے ہوگا اور ایک ایک پتھر جڑا انہوں گرا رہا ہوگا. ادوں بعد نہ مڑ کے بننا اور نہ پھر کسی نے حج کرنا. دنیا تو بیت اللہ شریف دا خاتمہ ہو جانا اور خلق خدا دی تباہی دا وقت آ جانا, قیامت سر سے ہونی ہے. مگر یہ بالکل آخر دی بات ہے, ورنہ فرمایا یاجوج ماجوج تو بعد بھی لوگ جڑے نا حج کرتے رہن گے, جدوں سر تے ہی قیامت آ جائے گی پھر بالکل ختم ہو جائے گا. اور حدیث پاک جے بھی اللہ دے رسول نے فرمایا 2 واری یہ شہید ہویا تے بنیا, تے تیجی واری جدوں ہونا پھر نہیں بننا, وہ بالکل قیامت دے قریب ہونا دے. اس تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤندے جنوں ہے نا اللہ نے عقل دیتی ہے فائدہ اٹھا لو, طواف کر لو, دوڑے پھر لو, ایک دن تھی سویرے اٹھنا تے کعبہ کوئی نہیں ہونا, زمین خالی ہو جانی ہے. ہن ٹائم ہے, یہ عزت کرو, اس تو فائدہ اٹھاؤ. تو اللہ رب العالمین نے سمجھو خلیل دے ذریعے اور حضرت اسماعیل دے ذریعے باپ بیٹے ذریعے بناتا, ایسی جگہ بناتی. وامنا اللہ پاک نے فرمایا لوٹ کے بار بار دی جگہ, امن دی جگہ. اینی دنیا ہوئی ہے
لوگ کافر ہو گئے، بت پرست ہو گئے، تسی حیران ہو گئے بے کافراں نے سارے جرم کیتے ہیں مگر مکے دی حدود حرم شریف قتل نہیں کیا، درخت نہیں کٹے، جانور دا شکار نہیں کیتا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کعبے دی توہین صرف کلمہ گو کرن گے، یہ مسلمان کرن گے، انہاں دے ذریعے بیت اللہ دی بےعدبی ہوگی، ہوئی یزید دے زمانے سے ہوئی، پھر حجاج دی ہوئی، مسلمان مارے گئے، بیت اللہ شریف جلایا گیا۔ اہل البیت جڑے فرمایا جڑے گھر نوں منن والے نا کمبخت، انہاں دے ہتھوں دی استحلال ہونا، یہ بےعدبی کہ کافراں نہیں کی، بالکل وہ مشرک رہے، کافر رہے۔ جدوں حرم شریف دی حد تے آ جاندے سی اس وقت آندے سی اگر سانوں اپنے باپ دا دشمن بھی نظر آئے تو اسی گہری اکھ نال انہوں ویکھیا تے مردود ہو جاؤ، یہ خدا دا کر رہا ام الصلاح ہے، اتنے بھی کسی نوں بری نظر نہ ویکھی، مگر مسلمانوں نے کام نہیں چنگے کی۔ اور ایک زمانہ تو ایسا آیا کہ کرامتا اٹھے بحرین والوں آئے آ کے سارا حرم شریف انہوں نے بندیاں نوں قتل کر کے پرتا، زمزم ساریاں لاشاں سٹتیاں، اینوں خراب کر دیتا، اینی بربادی کیتی بھی ہور حجر اسود نوں لے گئے اور پتھر مار مار کے انہاں توڑ دیتا، اینوں ہتھوڑیاں نال، اور 20 سال انہوں نے قبضے چ رہا، مسلمانوں کو واپس نہیں لیا گیا، اپنی نا اتفاقی باروں عباسی دور سے ختم ہو گئے، 20 سال اتنے کرامتا دے قبضے چ رہا، اور بڑی مشکل نہ خلیفہ عباسی نے پھر محنت کی، فاطمی خلیفے جڑے سی اتنے مصر انہوں نے آخیا تہاڈی یار کوئی گل منتے ہیں، انہوں نے کہو 20 سال تو بعد بڑی مشکل نہ واپس آیا، پھر انہوں نے میخاں نہ جوڑ کے بڑا کنجے کس کے اتنے لایا، برا حال ہے، حرم شریف پورا لاشاں نہ پٹ گیا، اور زمزم بھی جڑا سی ساری لاشاں نہ پڑ گئی۔ یہ اللہ دے رسول فرمایا وہ کافراں یہ کام نہیں کیتا مگر میرے من والے پائیے کرن، انہاں پاروں یہ بے حرمتی ہونی ہے، اور نتیجہ پھر ہونا بھی آخر تے اللہ تعالیٰ نے اٹھا ہی لینا۔ تو برکت اینی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس بیت اللہ شریف دے گرد پھرنا ایڈی وڈی گل ہے، حدیث پاک چاہتا بھی جڑا آدمی بیت اللہ شریف دے گرد 7 پھیرے لے آؤں 2 رکعتاں پڑھدا، نیت ہے گی چنگی، کانا قدر رقبہ، وہ ایداں ہی ہے جویں انہیں ایک غلام جڑا ہزاراں لکھاں دا خرید کے آزاد کر دیتا، اینا ثواب اللہ پاک دینا۔ ادھر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا دار میں تا جدوں تو کینکریاں مارنا تو انہاں پتھر مارے کان کا نور یوم القیامہ، جدوں دن قیامت دا آئے ہوئی کینکریاں نور بنیاں ہونیاں، یہ روشنی تو پل صراط تے دوڑ رہا ہونا، جنت نوں تیرا سفر طے ہو رہا ہونا، نور دا پریا مثابۃ للناس، فرمایا لوگوں دے بار بار آن دی گا، اتنے آ کے کوئی رج نہیں سکتا، جڑا بد نصیب کیا ویکھ لیا یار کوٹھا ہی سے میں پیسے گوائے، لعنت ہے کہدا ایمان ہوتا، ایمان تے ابھی بار بار تربیہ لانا مثابۃ للناس، یہ بار بار لوٹن دی جگہ۔ اس تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شعر لکھ دے، جو اہل البیت و مثابۃ لوگاں واسطے اللہ نے مثابتاً بنا دیتا، جدوں بھی آدمی انہوں ویکھدا دوبارہ وہ جی کردا کہ انہوں دوبارہ ویکھم، اللہ نے ایسا پاک اور مقدس کر بنا۔ تو الحمدللہ یہ حج دا سلسلہ جڑا ہے بابرکت ہے، بہت اعلیٰ شاید علامہ اقبال فرماؤں دے آدمی نے بہت ساریاں تیاں اپنے دے چڑھا لیاں، اپنا آپ نے لیا لکا، اثر روپ نہیں نظر آؤں، ایک پاسے تے اللہ دا عاجز بندہ سی، انہیں پا کے نہ کوٹ تے وردیاں تے اتھے لا کے بیج تے تاج سراں تے رکھ کے، یہ بندہ نہیں رہا ہے، بن گیا فرعون، خدا بنیا زمین تے میں یہ جھاڑن لی، یہ گرد و غبار تو جھاڑ کے انہوں تھلے لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ دا ایک حقیر بندہ، اس تو سلطان وقت جانا ہے، پریزیڈنٹ جانا، جرنیل جانا، اتنے میں پہنچن تو پہلے ہی میقات چا کہہ جانا لا دے اپنے تاج تے لا اپنی وردیاں تے بیج، پا فقیراں والے 2 کپڑے، ایک تیڑ بن تے کندھیاں تو سٹ، تے جدوں مکے پہنچے تے حجر اسود کو جا کے سجدے بازو دے تھلیاں دی چادر کٹ کے ادھر سٹ، اے کندھا ہو جائے فقیراں کو ننگا، تے دوڑ، آرام نہ نہیں چلن دیتا، کوئک مار دوڑو، بادشاہ دوڑ رہا ہے، وزیر دوڑ رہا ہے، جرنیل دوڑ رہا ہے، 3 چکر، اور اسی طرح ہی سوا مرو کے درمیان دوڑاں لگ رہی، تدے امیر المومنین یہ جڑا رمل ہے، ارے سوا مرو ہی صحیح، یہ متکبراں دا غرور چڑھن لی رب نے بنایا، بھائی تسی پیر رکھتے سے جویں زمین جڑی نوں ہلا دینا، کیویں ہن نوکراں دوڑے جاندے، چادر بھی سنبھالنی مشکل ہوئی ہے، تو غرور دا علاج کیتا بھی بندہ بن جا، یہ جڑے تو اپنے تے بہت سارے پردے پا لے نا، تے کچھ ہور ہی لبادہ اوڑھ لیا بھی میں فلاں 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 کچھ نہیں، تو فقیر اور محتاج بندہ اللہ رب العالمین دا۔ مومنہ را فطرت افروز است حج، اقبال آندا حج کی ہے کہ جڑا فطرت تے پردے پاتے نا، اصل جو کچھ جی انہوں چھڈ کے کچھ اور بنیا پھردا، اللہ اصل شے نوں ننگیاں کردا، انہوں چمکا دیندا، تو ایک حقیر اور عاجز بندہ خدا
ਉਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਨੌਕਰ ਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ। مومنا را فطرت فروزت ہجرتا موضوع وطن سوزت. اور دوسرا فتنہ یہ بنایا ایک متکبر ہو گیا، دوجے پاسے علاقے بن لے، میں عرب دا رہن والا، میں پاکستان دا فلانا، اور غرور کر لگ پائے اسی فلاں علاقے دے ہاں. جلا دیتا اللہ نے انہاں وطنوں کہ توڑو اس رداں، آؤ سارے دے سارے مکے اکٹھے ہو، تسی ایک برادری دے فرد دے، آدم علیہ السلام دی اولاد دے سارے ایک کنبہ، ایک پاسے اللہ دے سامنے عاجز بنو، دوجے ایک بار بھرا بن جاؤ. مومنا را فطرت فروزست ہجرتا موضوع وطن سوزست. تاتے سرمایہ ہے جمعیت ہے، ایتھے سب رولا ہے، کوئی مسلمانی بریلوی کافر ہے، کوئی آندا شیعہ کافر ہے، کوئی آندا فلانا. انہاں دے منہ تے جوت وجدا کہ مکے سارے اکٹھے ہوندے. انہوں نے پوچھے تہاڈا پیو ہن مر گیا، روکو انہوں نے، کافرات کیوں حرم جا رہا ہے؟ باہر بول لگے کافر حرم داخل نہیں ہو سکتا. کوئی یہودی سائی وردا، بڑے بڑے سردار ہیں نہیں ورن دی اجازت، یہ کیوں جاندے ہیں؟ کافر کیوں نہیں روک دے؟ بالکل تواڈے فتویاں تے جھوٹ وجدا کہ جھوٹ بکدے جے. سب مومن ہیں، مسلم ہیں، اللہ دے رسول دی امت ہے. غلطی نوں کی ہے کہ انہوں کوئی سمجھ آیا کہ انہوں غلطی ہو گئی، انہاں کافر ہو گئے. اور رسول کریم دا علانیہ اقرار کر دیا اشہد ان محمد رسول اللہ دانا نہیں ہو رہا. اس تو حرم شریف جانا جدو قرآن آندا کہ مشرک اور کافر حرم تے نہ وڑ دے، یہ سب تو بڑا ثبوت ہے کہ فتوے جڑے سارے دریا برد کرنے دے قابل ہے. یہ سارے امت مسلمان دے افراد مسلمان ہیں، کلمہ گو پائی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چھڑ دینا گلوں، کچھ نہیں فائدہ. تا تے سرمایہ ہے جمعیت ہے، ایک ایسی شہر رکھتی سال بعد جڑی توانے جنہیں بکھڑے دے ایک لڑی پرو دے. تا تے سرمایہ ہے جمعیت رب تے اور آ کے کتاب ملت. اس امت دے جڑے ورک بکھڑے ہیں ڈور کی طرح ایک تھاں بن دیتی ہے. شیعہ بھی نال کھڑا ہے، بریلوی کھڑا، دیوبندی کھڑا، اہل حدیث کھڑا، پتہ چلتا سارے مسلمان کلمہ گو. تو حج دی بات اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مقرر کی کہ ایک تے بندے نو اپنی اصلیت کا پتہ لگے کہ بندہ بن خدا ہون دے دعوے نہ کر. میں زمن سے ایک واقعہ تھوڑی خدمت عرض کراں کہ ساڈے بزرگاں چوں بڑے بزرگ سی، ولی سی، لوگ انہاں دی بیعت بھی کرتے سی. امام عبد الجبار غزنوی انہاں نام دے، داؤد غزنوی دے والد سی، ابو بکر غزنوی دے دادا سی، سید عبداللہ غزنوی دی اولاد سی. سارے پرا عالم سی، بڑے بڑے فاضل سی. غزنی تو باپ انہوں نے ہجرت کر کے آئے، انہاں ظالم مولویاں نے سلطان نو چک دیتا، حالانکہ بادشاہ انہوں دے ہاتھ چمدا سی. انہاں کہے نے اتھے رفع دین کرنا شروع کرتا، امین کرنا، کافر ہون دے فتوے دے ایڈے ظالم اور بے ایمان. ایک سنت تے تو سلطان نے کابل نے حکم دیتا کہ سید صاحب نکل دو میرے علاقے سے ورنہ تھوڑی سزا موت ہے. تو بڑے تکے کھا کے پھر سید عبداللہ غزنوی دی اولاد آئی، بیچارے امرتسر بہ گئے، میاں نذیر حسین دے شاگرد بنے. انہاں سارے چ وڈے عبد الجبار سی، بہت نیک سی. امام آندے سی، لوگ انہاں دی بیعت بھی کر دی. تو امام عبد الجبار نو بھی شوق آ گیا، جڑے گنڈے تویزاں دیاں کتاباں یہ تو سارا دا دل للچا جاندا کہ کوئی نسخہ ساتھ آ جائے، انہوں تسخیر آندے قابو کر لئیے. جے نظر کریے جو چاہیے نا کہیں کٹ دے نوٹ انہوں دینے ہی پے. کچھ لوگ ایسا کر دے، ڈاکہ ہی ہے، علم دے زور نہ انہوں بے بس کر لیں گے. تو امام دا بھی ارادہ ہوا کہ تسخیر حاصل کرنی چاہیے. تو سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے پتہ لگا جڑا میں نا بندے بن کے رہو. سید عبداللہ غزنوی آ کے عبد الجبار بندہ باش خدا نہ باش. خدا بندہ پھرنا کہ خلق خدا نو چکر ہے، بندہ رہ اللہ دی مخلوق بن کے رہ، خلق خدا تے راج کرنا چاہوں. تو حج پائی بندہ بننا چاہتا کہ کٹ دماغ تو کہ تم سلطان ہے وقت ہے، تو جرنیل ہے، تو فقیر آدمی اللہ دا ایک آج بندہ. کتنے تیریاں ورزیاں ہون، کتنے عبید، کس طرح تو نٹھا پھرنا آج بندیاں دے نال. تے خدا دی مخلوق تم دوسرے انساناں دے نال دے اولاد آدم دے پرا بن کے رہو. تو اللہ رب العالمین نے اسے بات کے ذریعے مسلمانوں لی سمجھے کہ ایسا سامان کرتا ہر سال کچھ جا رہا ہے، کچھ رخصت کر دے، کوئی آن مل دے. ایک سمجھو نا حرارت جڑی نا کہ بالکل کرنٹ جاری رہ، ایمان تازہ ہونے کا ایک بہانہ. کچھ جان گے، کچھ ملتے رہن گے، اتنے دے چرچے ہون گے، اور بالکل ایمان جڑا نا اس دے تازہ اور زندہ رہن دا ایک ایسا قدرتی انتظام ہے کہ بغیر واض و نصیحتوں ہر سال یہ ہوتا. 2-3 مہینے نہیں لنگ دے، کوئی آ رہا، کوئی جا رہا، کوئی مل رہا. تو اس پاروں بڑا کافر سی. گلیڈسٹون برطانیہ کا وزیر اعظم سی، کافر سمجھے سانوں کوئی پتہ نہیں. برطانیہ دی پارلیمنٹ سی، وہ انہیں کھڑے ہو کے آخیا گھر سنو اس طرح قرآن شریف بھی وہ ہاتھ سے. انہیں آخیا جب تک کتاب دنیا موجود نا، اشارہ کیتا مشرق کی طرف، وہ ایک کوٹھا موجود ہے، مسلمانوں کوئی شخص مٹا نہیں سکتا.
انہوں نے گئے گزریا جیندے رہنا تے اپنا اسلام نہیں چھڑنا۔ اعلان ہے جے تسی کرنا نہ تے انہوں نے مٹاؤنا، قرآن دنیا تو گم کر دیو، انہوں نے بالکل اس قرآن تو محروم کرو۔ تے بیت اللہ شریف جی اوباما نے آکھیا سی، جڑے سارے اوباما آ گیا کرو بڑا لانتی بش تو بڑا حرامی ہے، انہیں آکھیا کعبہ ہن تک نہیں ٹھایا تسی، کیوں نہیں انہوں نے برباد کیتا، جڑا بش بھی نہیں کہہ سکے۔ تو کافر بے ایمان دے جنہ جڑے کوٹھا نہ ٹھاؤ گے، انہاں آؤندے جاندے رہنا، انہاں گئے گزریاں بھی اتنے رونا ہے، دیواراں نہ چمٹنا، سجدے کرنے، بوسے دینے، انہاں نوں تسی کس طرح مٹاؤ؟ انہاں دے اندر محبت دا جذبہ جڑا انہوں تسی ختم نہیں کر سکتے۔ اور مدینہ تو رسول جس جانا، اللہ دے رسول علیہ السلام دے دربار سے حاضری دینی، وہ بھائی گیا گزریا مسلمان میرے سامنے بڑے سیٹ سی امیر آدمی، انہاں آکھا مولانا ویکھ لو اسی ایڈے بندے ہیں، سانوں انہاں چیزاں نال ایڈی کوئی دین نہ دلچسپی نہیں۔ رب دی قسم ہے جدوں اسی روضہ رسول تے کھڑے ہوئے تے آٹومیٹک ساڈی اکھاں چوں آنسو بہندے، اسی رو رہے سی کہ اللہ دے رسول اسی تیرے دربار حاضر ہیں، کدنا امتی ہے تیرے سامنے آ کھڑے ہو، کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گل، نصیب میں صبح تیری مہربانی۔ یہ تو رب دا فضل ہے کہ میرے تواڈے اتھے جا کے کھڑے ہو جان جتھے رسولہ کھڑے سی، صحابہ کھڑے سی، ایڈے ایڈے اولیاء کھڑے، حجر اسود نوں بوسا دین تے سوچن کہ ابراہیم علیہ السلام تو کہدا ایسے منہ لگا، کہڑے تھا میں ایسے کھڑا۔ اور اس پاروں ہی سمجھایا گیا بھائی جدوں تسی عرش دے خانہ کعبے دے گرد گھومدے جے اسے بہت دور جایا کرو، اسے 7 آسمان پار کرو، اوتھے ویکھو کہ جڑا اللہ دا عرش ہے وہ گرد فرشتے اسی طرح پھر رہا ہے اور تسبیح اور حمد کر رہا ہے، تسی زمین تے وہ عرش دے گرد پھر وَجَعَلْنَا إِلَٰهَ الْعَرْشِ نَصْبَ عَيُونِنَا وَمَنْ دُونَهُ خَلْفَ الظُّهُورِ نَبَذْنَا۔ امام محمد بن اسماعیل ایمانی نے اور جب اسی کعبے کول پہنچے جعلنا الہ العرش نصب عیون، اسی کعبے نوں ویکھدے سی، اس ویلے اللہ دا عرش ساڈیاں اکھاں دے سامنے سی، ومن دونہ خلف الظہور نبذنا، اور سوائے اللہ دے عرش اور دی ذات دے سی ہر شے نوں کنڈ پیچھے چھڈ دتا، کوئی شے نہیں سی انہوں یاد کر رہے سی، او دا ہی ذکر کر رہے سی۔ اور بڑی گل کیا شیخ الاکبر نے کہ فرشتیاں دا ذکر اپنا بنایا، وہ آندے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے آکھیا تسی نہ اپنا ذکر کریو، جڑا میں آنا نا تسی میرا ہی کرنا، تسی نہ وہ بول دیو میں بولدا، زبان تہاڈی ہے ذکر میرا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمے اللہ دے اپنے، یہ جو نحن نسبح بحمدک نہیں ہم تسبیح کرتے ہیں، فرمایا میں منہ کوئی نہیں، اللہ خود دس رہا تانوں زبان تہاڈی استعمال ہو کر۔ اور اس پاروں جدوں اسی نماز پڑھتے ہیں، نماز جدوں رکوع تو اٹھتے ہیں کی آنے سمع اللہ لمن حمدہ، اور تانوں کنے دسیا اللہ نے تہاڈی حمد قبول کر لی، یہ تے اللہ کہے میں قبول کی نہیں، سانوں ہی حق دیتا، تسی اینا یقین کرو بھی جدوں تسی عاجز ہو کے چک گئے سی نا تے حمد کیتی ہے، ہن تانوں اللہ نوں پوچھن دی لوڑ نہیں، تسی پیشگی کہہ دیو سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ دی حمد کیتی اللہ نے وہی حمد قبول کر لی۔ ارے سن دیا ہی نا بندہ پھر کی آندا جدوں سنیا وہ ایڈا درجہ کہ میں سر نیواں کیتا اور حمد کیتی تے اللہ آندا تو آپ ہی کہہ دے، یہ سما جڑا ہے وہ نہیں جڑا صرف کاننا سننا ہے، وہ ہر ایک نہیں سنتا، کافراں بے ایماناں دی گل، یہ سمے اجابت دکھاوندا قبول کہ اللہ نے قبول کر لی حمد جس بندے نے کی، کہ اسے پھر میں تسی کی دعائی دینے اے سن کے اسے بھی پکار اٹھدے ربنا لک الحمد، اے اللہ واقعی تو حمد دے لائق ہے، تیرے گن نہ گائیے تو اور کی ہے، تو عاجز بندیاں نہیں ہیں اسے بھی سندا۔ اور اس تو حدیث پاک جدوں آیا کافر ہویا ون سنگھ پریئر تے مقالہ لکھیا انسائکلوپیڈیا، ہن حدیث ساڈی ہے وہ عیسائی ہے، حدیث مسلم شریف دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے جدوں نماز آدمی پڑھدا یہ آندا نا الحمدللہ رب العالمین، نہیں پڑھدے نہ میں نہ تسی اکے ساہ مکائی جاندے۔ اور اتیا شیخ الاکبر فرماؤندے کسی افسر کو جائیں اور گل سناویں تو نالوں نال ریمارکس دے تو سنے نہ اگے تریا جائیں تے چھتر ہی کھانے نے، اور رب بولدا اور تو ٹھہردا نہیں۔ اللہ دے رسول نے ایک ساتھ پڑھی ہے سورہ فاتحہ، 7 وقفے ہوندے ٹھہر ٹھہر کے، الحمدللہ رب العالمین، کی رب نے کیا حامدانی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، انہیں کیا الرحمن الرحیم، فرمایا اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی وفضل علی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماؤندا ھذا لعبدی، وہ کافر لکھدا ہے کہ میں عیسائی ہوں یار جدوں اس حدیث سے لکھ رہا میری روح وجد کر دی، بیدنا دی بات کسی دین تے نہیں ویکھی کہ بندہ بولے اور نال ہی دا مالک انہوں قبول کری جا رہا۔ اس تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتیاں نے اپنی حمد بنائی سکھائی ہوئی میں، مگر وہ آندے ہم حمد کرتے ہیں، تو ایتھے کعبے دے گرد جڑی کری نا
وہ میری کری جڑی میں آپ ہی تین دسی ہے، تینوں اپنی طرفوں بناؤ دی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ لائے سارے قرآن دیکھ، یہ سب بندیاں دیاں بنائیاں نہیں، اللہ کیا میری دسی نا، حمل کری جا، زبان تیری ہے کلمے میرے۔ تو ایسی برکت، ایسا درجہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا مکے پہنچ جاندہ تے جڑا حج کر لیندا وہ بالکل یقین جانے کہ جدوں عرفات دا سورج غروب ہوندا، دیہڑی رہ اتھے دعاواں کیتیاں، استغفار کیتے، شام تک اتھے لگے رہ، سورج غروب ہونے دے وقت آپ نے فرمایا ہن جدوں سورج غروب ہویا تو یقین جان کہ جڑے اتھے نیک سی وہ اپنی نیکی پروں بخشے گئے، جڑے برے سی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نیکاں دے صدقے معاف کرتا، کہ برے بھی نیکاں نال رل کے کھڑے ہیں۔ ماڑی گل ہے کہ میں انہوں نے دیاں تے انہوں خالی موڑاں، کہن گے انہوں نے دیتا سانوں کوئی نہیں دیتا۔ اس تو جڑے محسن ہیں وہ اپنی نیکی پروں بخشے گئے، جڑے برے ہیں میں انہوں محسنین نال نیکاں پر انہوں تے بھی رحم کرتا۔ تے تسی خوش ہو جاؤ کہ ہن کم چنگے کریو، ہن تہاڈا حساب ہو گیا بے باک۔ بہت بڑی گل ہے۔ میدان عرفات دے بارے حضور فرماؤندے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے سال چ اللہ تعالیٰ جنہیں مجرمانوں گناہگاراں دوزخ تو رہا کردہ بخشدہ، انہاں سارے تو زیادہ اس دن بخشا۔ اس کلے دن جنی دنیا رہا ہو جاندی ہے بخشی جاندی، تدے سانوں حکم ہویا بھی اتھے نہیں پہنچ سکتے کم بختو، روزہ رکھ لو، 9ویں تاریخ دا ایک روزہ رکھ لو، 2 سال تے گناہ بخشوں گا۔ جو پیچھے گزر گیا، جو آن والے پتہ نہیں ہونے کہ نہیں ہونے، فرمایا میں پیشگی تانوں کہتا بھی بخش۔ ہن کوئی ہمت نہ کرے، کوئی چارہ نہ کرے، قصور اپنا گھر گدا کاہل بہت تقصیر ہے صاحب خانہ نے۔ کہن والے کڈے آندے گھر والا جڑا ٹیریاں لا کے بیٹھا دے رہا چوڑیاں پر، سائل جڑا چوڑی نہیں پھیلاؤ، ایک مانگ تے ایڈا بیوقوف ہے وہ نہیں اپنی جو فرماؤندے قصور کے تھا گھر والے دا کوئی نہیں، وہ سائل بیوقوف۔ اب موقع تھی وہ آندا لیلا کیسی نیک بات لکھی امام محب الدین تبری نے کہ میدان عرفات لکھاں لوگ رو رہے، تو ایک بزرگ نے دوسرے نے پوچھا کہ اگر اتنا مجمع کسی امیر آدمی کو جائے، اس امیر آدمی کی صرف ایک چوانی دینی ہوئے بندے نے، 1 درہم، زیادہ نہیں قرضہ دینا، 1 درہم، کہ اینے لوگ جا کے آگن میاں انہوں چھڑ دے، تیرا کی خیال؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ کو وہ یار شرمندہ کر 1 چوانی پہ یہ بخشونی سی دینے، چلو قصہ ختم۔ وہ فرماؤں دے یار امیر آدمی نے 1 چوانی بخشنے میں کچھ نقصان ہوتا، اللہ دا کی نقصان دا، اللہ دا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ تہاڈی کمبختی پاروں ناراض سی دوزخ نوں کیوں جاندے جے سدھے ہو گئے، خوشی خوش، اور اینی خوشی کہ حدیث پاک جدوں مضمون سمجھی جا اور انجیل مقدس مسیح علیہ السلام دا خدا گواہ دے توبہ دے بارے جہو جی پیاری گل نہیں آئی کہ کیتے قصور بندے نے توبہ کیتی ہے تے خوشیاں خدا فرشتیاں منا رہا۔ حدیث پاک اللہ دے رسول نے فرمایا کسے شے تے اللہ اتنا خوش نہیں ہوندا جنہ کوئی بھلا بندہ جدوں سیدھے راہ پہ جاندا وہ دی توبہ تے خوش خوشیاں مناؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بڑی ایک پیاری مثال دیتی، اللہ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، مسئلے لے کے نہیں آئے، مسئلے تورات ہی بڑے، عیسیٰ علیہ السلام حکمت لے کے آئے تھے، مثالاں دے ذریعے گل سمجھاؤندے سی جڑی دل اتر جانی۔ تو آپ نے ایک دن شاگرداں نے فرمایا تسی توبہ کرنے والا بندہ تے نیک جڑا نا وہ یہی مثال سمجھ لو، نیک نوں تو کچھ مان بھی ہوندا نا میں نیکیاں کردا رہا، گناہگار دے پلے کی ہوندا جے وہ توبہ کرے سچے درجے نہ نیت نہ تے نیک نالوں ود جاندا۔ وہ مثال دیتی پراڈیگل سانے نوں آندے کہ فضول خرچ بیٹا، نالیک بیٹا سی چھوٹا سب اڑائی جاندہ سی، وڈے نے آکھیا ابا جی ونڈ دیو اینوں، یہ اپنے حصے دا رکھے یا برباد کرے، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کماؤندا مہراں تو جاڑدا تقسیم کر۔ وہ لے کے وہ مال جڑا سی پردیس چلا گیا، پلے اور پٹکے بندے جڑے سی گناہگار، جا کے انہیں بدماشیاں جو سب کچھ اجاڑ دیتا، بدکار ہو گیا، تباہ ہو گیا سب کچھ۔ آخر نوبت عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے اتھے تک پہنچی تے پلے کچھ نہیں رہا، اس قوم دے لوگ خنزیر پالتے سی، انہوں نے چارن تے لگ گیا، انہوں دا چرواہا بن گیا، خنزیر چارنے تے ڈنگ اپنا ٹپاؤنا، تے مڑ کے اتھوں تک مندہ حال ہو گیا بھی وہ خنزیراں نے جڑی سی نا مکی یا کوئی فصل پک انہوں کھانا تے جڑا تھوڑا بہت انہوں نے سٹ دینا وہ انہیں چک کے کھانا، بہت برا حال ہوا۔ تے مڑ کے ذہن چ آیا بھی میں جو کچھ بھی ہاں ٹھیک ہے، میں باپ کی جائیداد تباہ کیتی، ناراض کیتا، مگر میرے باپ دے دروازے تے بیگانے کھاندے جڑے کچھ بھی نہیں لگتے وہ کھا رہا، میں تو بیٹھا، اگر جا کے محنت کر لاں ابا بھول گیا کہ مینوں نہ روٹی دے گا،
یہ سوچ کے مڑ پیا تے باپ نے جب سنے باپ ہی جانتا نے باقی ادا کا بیٹا بچہ لب جائے تو کداں ہوں رب کی محبت ہی سمجھا. اور جس ویلے آیا اور باپ کو پتہ لگا انہیں گھر چ بچڑا تباہ کرایا دیگاں پکڑیاں رکھتیاں دستور کے مطابق لوگوں نے آخیا دفاں بجاؤ تو ڈھول بجاؤ خوشی ہونی شروع کر دی. اور نوکراں نے آخیا کپڑے لے جاؤ صابن لے جاؤ خوشبو نواؤ تو آؤ پہنائے لیا. باپ ملیا سینے نہ لایا انہیں اینا ہی آخیا بابا جی تسی مینوں ہن پتراں جنا سمجھو نوکراں کی رکھنا گناہ گار سی سچی توبہ کی تھی. انہیں آخیا نہ بیٹا بیٹا ہی بھول گیا سی تد کی ہوا. بیٹا وڈا جڑا سی وہ آیا زمین تو انہیں ویکھیا بھی اتنے دیا شہنائیاں وج رہی اور دیگاں پک رہی. انہیں آخیا کی گل. انہیں آخیا تیرا بھرا جڑا سی نا وہ سب کچھ خراب کر کے آ گیا تیرے ابے نے خوشی کی رس کے چل پیا. انہیں آخیا میرے ابے نے میرے لیے ایک مرغا بھی نہیں کدی ذبح کیتا تے اس بگڑے لیے نہ کیتا. تے جدوں سنیا باپ نے تو گیا اور انہیں سینے نہ لا کے آخیا پوت تیری قدر نہ کتے گھٹ بہت زیادہ. مگر تو سوچ تو میں ایک دوسرے لیے زندہ سی تیرا پرا مر چکا کی پتہ سی کتنے چلا گیا یہ زندہ ہویا اس تو ناراض نہ ہو. اس پرا نے بھی جدوں سنیا رو پیا جا کے سینے نہ لا لیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے جس طرح تسی میری گل سنی ہے ادا گناہ گار جدوں لوٹدا پائی رب اور وہ نیک بندے ادا سینے نہ لاؤندے ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر فاتحۃ الکتاب لکھیا ایک تابعی دا قول کہ انکسار الحاسین احب الی اللہ من سارۃ المسیح کہ نیکی کرنے والے دا جڑا نا غرور وہ گناہ گار دی حاضری رب نوں بہت پیاری. توبہ تے کرے من جاوے کہ برباد ہو چکا جو کرنا سی وہ نہیں کیتا تینوں ناراض کر لیا راضی ہو جا پھر رب دے راضی ہوندیاں کوئی نہیں دیر بخش. تو میدان عرفات فرمایا انہاں میں رہا کرنا کسے نہیں کردا تے جے نہیں جا سکتے تواڈے لیے بھی چانس میں پیدا کرتا کہ جتھے جتھے ہے گے جو اتنے تسی روزہ ایک رکھ لو عرفے دا 1 سال پچھلا رکھ رب بخش دوں گا. ہاں ایس تو بڑی کوئی مہربانی ہونی ہن میں تسی سستی کریے تے سوائے دے اپنی قسمت روئیے تے اپنے آپ برا کہیے گل کوئی. اللہ تعالیٰ دی دتیاں شیاں جڑیاں قدر کریے. اور اللہ دے رسول نے جڑے تحفے دیتے ایک ہی روزہ عید تو ایک دن اگے رکھو اللہ دے فضل نے سب کچھ ہو جائے. تو فرمایا جڑا ابراہیم نے تعمیر کیتا علیہ السلام اسماعیل مزدور لگ گیا جبریل نقشہ بناوندا رہا رب حکم دیندا رہا یہ تو اشرف اعلیٰ عمارت بھی بننی ہے. یہ دنیا کی بہترین عمارت ہے یہ احترام کرو یہ عزت کرو. اس پاروں حکم ہے جین دے مرد ہر حال بیت اللہ دا ادب کرو. کیویں سانوں حکم ہے کئی پرواہ نہیں کرتے. حضرت ابو ایوب انصاری شام گئے تو لوگوں نے وہ جڑیاں سی نا بنائیاں اپنے طہارت خانے استنجے دی وہ ویکھیا بھی اتنے قبلہ رخ ہے. جدوں بندہ بہندا کعبے نوں منہ ہو جاتا یا پیٹھ ہو جائے. ہن بھی کئی مولویاں نے مسئلے بنا رہے ہیں جی عمارتاں کوئی گل نہیں باہر حکم ہے بالکل جھوٹ بول دے. ابن قیم پٹدے مر گیا علامہ البانی مر گئے کہ جو کعبے دا وہ باہر ہو رہا تو گھر ہو رہا ہر جگہ حکم ہے کہ لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروہا. جدوں پخانے پیشاوری جاؤ نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو خیال کرو کہ تہاڈے رب دا گھر ہے. اور اس تو حکم ہویا کہ وہ ادب کرنا پورا لحاظ کرنا. تو حضرت ابو ایوب انصاری بیچارے پھر جنہ ہو سکتا ہے اپنے آپ موڑ کے تھوڑا جہا بہندے تے نال رب کو معافیاں منگدے بھی شامیاں نے کی کیتا اللہ دے گھر دی بے قدری. اللہ دے رسول علیہ السلام ایک مسجد گئے مدینہ شریف بہت مسجد آپ نے ہوندیاں ہی بن گئیاں سی محلے. آپ نے ویکھیا کہ جڑا بندہ امامت کراوندا سی انہیں کعبے شریف نوں منہ کر کے تھک دیتا. کوئی زیادہ گناہ نہیں کیتا این منہ کر کے تھکیا. رسول اللہ نے انہوں کچھ نہیں آکھیا صرف انہوں نے نمازیاں نوں کہا کہ اگلی نماز نہ انہوں پڑھاؤ. جب اگلی نماز دا وقت آیا اور مسلے تے کھڑا ہون لگا انہوں نے آکھیا نہیں تو اگلی نماز پڑھا سکتا. انہیں آخیا گل کی انہوں نے آخیا جا کے حضور نوں پوچھ لیا. آپ نے فرمایا جیسے امام نوں یہ بھی نہیں پتا کہ خدا دے گھر دا کی ہوندا وہ مسلمانوں دا امام بننے دے قابل. اس تو قہر ہو گیا بس سمجھتے کوٹھا ہی ہے تو جس پر وہ کام خراب ہو گیا کوٹھا نہیں اللہ دا گھر ہے. اور امام زمخشری تے اللہ رحم فرمایا ہوندا یار عربی زبان یرفع ابراہیم القواعد البیت مین وچ کیوں وار دیتا صاف تے عربی سی کہ گھر کی عمارتیں اٹھا رہے تھے بنیادی قواعد البیت. مگر قرآن نے اس طرح نہیں آتا ویز یرفع ابراہیم القواعد من البیت. عربی جڑی ہے خدا نے چنی تے اس کتاب میں آخری زمانے چارا کوئی چھوٹی جی گل. اور اس پر پاویں کوئی راضی ہویا تو پاویں ناراض ہویا. بڑیاں نوں اختلاف ہے امام مخشری نہ کہ وہ معتزلی سے وہ عقیدے مگر امام راضی ورگے مودودی صاحب ورگے سب نے کہا بھائی بلاغت دا امام ہے قرآن دی جڑی نا خوبیاں لبیاں انہیں کہ لفظ کے برابر کسی نے پہ نہیں کھولا.
مکے جا کے مر گیا اور اس پر وہ جار اللہ خواندہ اللہ دا پڑوسی، باقی عمر اتنے گزارے مقصد دا سی۔ محمود چلا گیا اور الکشاف لکھی، وہ آندا بھائی اللہ نے پہلا ابہام رکھا، ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھا رہے، ہر ایک دا دھیان ہو گیا اب کھاڑیاں بنیادیں اٹھا رہے، پھر ہونا میرا البیت، اور البیت اتنا ہی ہے جویں اسی ان نبی آنے دھنام نہیں رہا رسول اللہ، الکتاب آنے تو قرآن ہے، البیت دنیا ساری جان دی اللہ کا گھر، پہلا کیا بنیادیں اٹھا رہے تھے، جب کن کھڑے کی چلو کاریاں میرا البیت ہے، کسی عام گھر کی نہیں اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کی اٹھا رہے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ توجہ دلائی کہ میرا گھر بنا رہے تھے، کوئی چھوٹی جی گل کر رہے، تو اللہ رب العالمین فرماؤں دے اگر دنیا دے کسے کونے جی زندہ تد رخ کرو اور موت دے وقت اے ہن بھی میں ایک جنازے سے الحمدللہ انہاں کیتا، کام ہو گیا خراب، سارے فرقے لکھ دے سب دی کتاباں نہ مولوی گاں ہوندے نہ لوگ ہوندے، تے جے دسیے مندے کوئی بندہ مردے نوں سدھا نہ لٹاوے تے نہ اِداں دا منہ وٹے، بالکل بنوٹی گل ہے، کسے فرقے نہیں لکھی، کسے اسلام تے نہیں۔ کعبہ شریف نوں منہ کرنا ہودا نا کہ سجا پاسا ہودا جڑا تھلے آوے، کھبا اتنے آوے، پاسے پر نہ لٹایا جائے، پچھلی دیوار جڑی لہد دی وہ لگاتا جائے، ڈگے نہ، اگر سر ذرا اچا ہو جائے تو پھر وہ تھلے کو کچی اٹ رکھ دیے، یوز والا جمبے لے۔ پوری دنیا دے مسلمان کدی کردہ دیکھا، تباہی ہو گئی کہ سدھا پا گیا منہ وٹتے پھرتے، وہ اکڑیا پھر اتنے آ جاؤ گا، کی فائدہ؟ صحیح پاؤ انہوں کہ سجا پاسا تھلے آوے، کھبا اتنے آوے، قبلہ سدھا، اور حکم بھی سانوں ہویا اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہدایت نہیں کرتے ساری قسمت کہ رات نوں جدوں سوں بعد جدھر مرضی بدلتے پھرو، پہلاں سجا ہاتھ تے سر دے تھلے رکھو، کعبے شریف نوں منہ کرو اور این سجا پاسا تھلے لے آؤ، بعد رخ بدلتا جائے، یعنی ہر حال کی مکہ یاد رہے، رب دا گھر سامنے رہے کہ پوری زندگی گزارنی ہے تو رب نوں سامنے رکھ کے گزارنی کو خوش رہے، او تو منہ نہ پھر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔ ہاں اللہ اکبر۔ ابھی اللہ تسی دیتا ہی نہیں، دیتا کتھے دیو؟ اچھا بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک تے بیٹے شفیق نے توجہ دلائی ہے، وہ بھی بہت ضروری سی، وقت لمبا ہو جاتا مگر بار بیان ہونا۔ قال الحافظ ابن کثیر فی تاریخ 58 صفحہ اور 20ویں جلد ہے دی الفتح الربانی جی، امام ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ لکھ دے، وَلَمْ يَجْدَ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ مَعْصُومًا الْبَيْتُ كَانَ مَبْنِيًا قبل الخلیل علیہ السلام، کہ لوگوں نے بھی بڑے افسانے بنائے، بہت پڑھے کہ فرشتے لے کے آئے تھے، اس میں یاقوت سی، ایک ہیرا سی، یہ رکھیا سی، بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ طواف کرتے رہے، پھر اٹھا لیا طوفان، مڑ کے آیا ہوا یوں ہوا، تو فرماؤں دے اللہ دے رسول علیہ السلام تو کوئی صحیح روایت نہیں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلا ہوندا، کوئی شے خدا دی نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی بنایا، پہلاں دا جو لکھے نہ اپنے سر متھے تے رکھے، دین نے نہیں دسدا نہ کوئی ذکر ہے، اور جنہوں رب نے عقل دیتی وہ بھی سمجھ سکتا بھی اتنا دا پہلاں تو کعبہ ہوندا بھی پاویں لوگ کافر ہو جاندے نا، ایڈا گمنام نہ ہوندا بنا اتنے پرندہ نہ کوئی انسان نہ کوئی، ہاں بعد چیز لوگ بت پوجتے رہے مگر اتنا نہیں بھول گیا، بیت اللہ شریف ہوندا، دنیا اتنا نہ فراموش کر دی، کوئی شے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہی بنایا، اس کو کوئی شے پہلا نہیں سی، یہ ہوئی قص القرآن مولانا حفظ الرحمان سیواڑوی کیا بر رب جو دسدا ابراہیم علیہ السلام تو دسدا، یہ تو پہلا کچھ نہیں دسدا۔ دوسرا اعلان دی کہ اپنے شہر دے ایک بڑے محترم ساتھی عالم آئے سی، اس بیر صاحب بھی بیٹھے، انہوں نے نال لیا سی، انہوں نے سفارش کی تھی بھی بچی دی شادی ہوں بالکل سر سے، تو انہوں کا ٹلدا آیا، ہور ہی بہت سارے اعلان ہوندے رہے، تو ہوں ایتکاں دی واری انہاں لی شیخو پورا تو آیا، اس عالم دین پائی دی سفارش ہے، اور بچی واسطے نا بالکل زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، ٹارگٹ 10,000 تے رکھیا کرو، یہ تو ود ہو جائے تو بسم اللہ، مگر 10,000 ضرور کر دیا کرو۔ ایک آدمی اینی آسنا آوندا ہے، وہ اپنے آپ کو سارے سامنے پیش کردا، اسی اپنی اس بچی لیے اینا بھی نہ کریے تو بری گل، اس تو بڑھ جاؤ تو بسم اللہ۔
ایران دے تھوڑے دن ہویا کہ اتنے سلور سپون حاجی جڑے جا رہا ہے اپنے مشتاق پائی انہوں نے ایجنسی بنائی، اتنے انہوں نے بلایا سی، میرے کو بھی خطاب کرایا، تو پھر لوگ جڑے سی انہوں نے جسے سنیا بھی یہ کتاباں جڑیاں تھی بینکاں تو لائیاں یا مولویاں کو یہ دریا برد کرو، انہوں بالکل ہاتھ نہ لاؤ، نہیں تو حج ہو جاؤگا تباہ، جو سنت حج ہے اللہ دے رسول دا کرو، یہ اپنیاں بنائیاں دعاواں جڑیاں اتنے آ پڑھو تو اتنے چھڑ دیو۔ بڑا بعد انہوں نے تبصرہ کیتا، کئیاں دے فون بھی آئے، ساڑیاں اکھاں کھل گئیاں، سانوں صحیح پتہ لگا یہ سانوں کچھ سکھاؤندا نہیں رہا، اسی انہاں چکراں کیوں پئی۔ تو میں اتنے بھی کیا سی بھی ایک کتاب میری اپنے دوست سی مولانا صادق علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدنی صاحب دے والد علامہ ناصر الدین البانی جی سی، حج مسنون لفظ دا ترجمہ جڑا نام انہوں نے رکھا، بڑا پیارا نام رکھ دے، نماز دا بھی اتنا رکھے دا بھی کہ اللہ کے رسول کا حج جیسے کہ حرام باندھنے سے لے کر واپس آنے تک وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا، اتنا حدیثانہ حوالے اور پکیانہ لکھیا، یہ ترجمہ ہو گیا حج نبی۔ اس تو جڑے نہیں اجے گئے، میں مدنی صاحب نے کل آخیا سی وہ کئی گئے اتنے مکتبہ اسلامیہ نے آخیا ساڑھے کو ہے نہیں، یہ کو بھی تھوڑے ہی ہے، مگر بار جڑے 5-10 ہے گئے ہوں بھی آپ خریدو یا کوئی دوست ہے تو انہوں آکھو لے رہا حج تے جان تو پہلا اور نال انہوں رکھے تاکہ حج کرنا تو کرے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیتا، ورنہ بڑے بڑے اماماں دا امام محمد اسماعیل یمانی دا پڑھے بے ہو فقہ دے مطابق حج کر لیا تے ماہ آج کے کتاباں ویکھیاں تو کیا حج تے کچھ بھی نہ ہوا، بعد چاپ رسالہ لکھا اور حج کیتا، اس تو حج ہوا پائی جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، بناوٹی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میرے کہتے لے آئے، کل انہوں فون کیتا سی یہ حج نبوی لے لو، اگر کوئی خود حج تے جا رہا جے نہیں جا رہا تو تیری تحفہ لے جاؤ کہ ساری طرف سب تو بڑی یار شاید تیری خدمت لیا یہ کتاب لے کے جا۔ اے کیجیے ماہ نامہ خواتین میگزین کا نیا نومبر کا شمارہ بار سٹال سے حاصل کریں، اس کے علاوہ علمی تحقیقی کتب نماز نبی بر سٹال پر موجود ہے۔ شکریہ مدنی۔ اے اعلان بھی بہت ضروری ہے، توجہ درکار ہے کہ اگے اجتماع 15 روزہ ہوندا رہندا، وہ کوئی آوندا کوئی نہیں آوندا، اے ہن ایک موقع غنیمت ہے کہ ایک مرکزی رہنما بہت قابل آدمی خالد محمود صاحب آ رہا ہے، اور ایس تو اگلا جمعہ اتوار جڑا اس ماہ کی 23 تاریخ بروز اتوار تحریک اسلامی کے اجتماع عام اسی مسجد میں صبح 9:30 بجے شروع ہوگا، جس میں میرا لکھا کہ درس قرآن کے بعد سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ خالد محمود صاحب تقریر کریں گے، صرف 11:30 تک ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ مذکورہ مکر اپنے طالب علمی کے زمانہ میں اسلامی جمعیت طلباء صوبہ سرحد کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، قابل آدمی ہیں، گل کرنی آتی ہے، سنو گے تو ٹھنڈ پؤ گی تو سوال بھی تسی کر سکو گے۔ اس تو 9:30 تو 11:30 تک وقت کر لو، اگلا اتوار آؤ، ایدہ ہی مجمع ہوئے تو سنو بھی تو پوچھ بھی لو کہ ملک کی ہو رہا تو سانوں کی کرنا چاہیے، اسلام کی آندا موقع ضائع نہ کرو، اللہ توفیق دے، آ جا کرو زندگی سے 2 گھنٹے، کوئی ایسی گل نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک دوسری بات ہے تھوڑا جا بیان کر دیں کہ حج دے سلسلے ایک بہت رفڑ ہے، اے ہن بھی جنہاں لوگاں ٹریننگ کیتی ہے مولوی کہندے رہے بھی تسی اوتھے جے تے مسجد نمرہ چلے گئے تے پھر نماز کٹھی پڑھنی جے، نہیں تے کوئی نہ منے اوتھے دے عالماں دی اپنی جدی زور بڑے اثر بڑے پکھانڈ بنائے انہوں نے، بالکل انہوں نے دین اپنی مرضی دا بنایا، کوئی خوف خدا نہیں کرتے۔ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کٹھیاں دویں پڑھائیاں، 2 فرض زور دے 2 اثر دے، کسے نو کیا کتے اعلان کیتا جڑا ایتھے نہیں آ سکیا جماعت نو اپنی کلی پڑھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری لکھ دے 3 جلد 513 صفحہ، باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا فاتت الصلاۃ مع الامام جمع بینہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نو پاویں نام ہی امام نہ جماعت نہ نماز پڑھے، دوویں کٹھیاں پڑھ دے، اتنے پھر لکھ دے کہ اتوں صاف پتہ چلیا کہ کرنا کم جڑا یہ ہوئی۔ وقا اخرج ابن منذر من هذا الوجه وبهذا قال الجمهور 513 سال کہ ساری امت یہ آندی ہے کہ امام ابو حنیفہ آندے استاد آندے کہ جڑا امام نہ پڑھے، وخالف ابا حنیفہ فی ذلک صاحبہ والطحاوی، تے امام ابن حجر فرماتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی مخالفت دے دوواں شاگرداں نے بھی کیتی، اور امام طحاوی جڑا بعد حنفی مذہب دا وکیل ہے انہیں بھی آخیا امام صاحب کولوں ہی مسئلہ کر لیا جی، کیوں دنیا پڑھتا پھرے، ومن اقوال ادلۃ الامثل ابن عمر ھذا، اور فرماؤں سب تو بڑی دلیل جڑی ہے دی حضرت ابن عمر دا ہی عمل ہے کہ ایڈا حضور دی سنت دا پیرو وہ اسی طرح ہی جدوں پڑھتے سی تو امام ابو حنیفہ نوں دو ساتھیاں نوں کتوں پتہ لگا بھی جدی پڑھنی، تو بالکل اتنے کلے پڑھو جماعت نہ پڑھو، طریقہ ہی ہے۔
اور یہ لیے بھی مسئلہ سن لو ٹھیک ہے کئی عالماں نے آخیا بھی جڑا ہے نا اتنے دے رہن والے امام انہاں پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے وہ مسافر بھی نہیں ہوندے مکیوں آ جاندے تو دکاناں پڑھاؤندے وہ انہاں دی نماز ہی نہیں ہوندی اس تو اسی نہیں پڑھنی ایک حنفی عالماں دا میں کھس گیا اے بڑے عالم دا حوالہ دینا اس فقہ نے برباد کیتے ہیں تینوں کی فکر پئی امام پڑھا رہا نہیں بھی صحیح ہوگی تو پنگے لینے آندا میں لگ گیا اور جا کے اپنی نماز ہی پڑھی کیونکہ امام جڑا سی وہ مسافر کوئی نہیں سی اتوں کیا بالکل بنا کے نا دین اپنا ہی انہاں لوگوں نے بنا لیا چنانچہ لکھ دے کہ کان الامام النسوی یقول اعلیٰ جب من اہل الموقف یتابعون امام مکہ فی القصر امام نسوی آندے یار حیرانی ہے کہ میدان عرفات والے امام جڑا مکے دا وہ پیچھے پڑھ دے تے قصر پڑھ دے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْجَىٰ لَهُمُ الْخَيْرُ وَصَلَاتُهُمْ غَيْرُ جَامِعَةٍ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ فرمایا وہ امام آندا نسوی کہ انہاں دی کداں رب دعاواں قبول کرے گا تے فضل رب دا کداں ہوگا جدوں انہاں نماز ہی غلط پڑھی انہاں دی نماز ہی کوئی جائز نہیں قال شمس الائمہ كنت مع موقف فضلت وصليت كل صلاة في وقتها تو شمس الائمہ آندا میں بھی میدان عرفات سی میں وکھرا ہو گیا جا کے کلی نماز اپنے وقتاں وچ پڑھی او سیت ذالک صحابی تے میں اپنے ساتھیاں نوں آکھیا بھائی اداں ہی کریو اے امام ہے بگڑے ایتھوں ہی اٹھ کے آ کے قصر اے سن لو پکا مسئلہ لوہے چلی پاویں میدان عرفات دا ہی رہن والا ہوے دو ہی رکھنا انہیں پڑھنی پاویں مینا دا ہوے پاویں مزدلفہ سفر پاروں نہیں عقل کرو اے نسک ہے میدان عرفات دی عبادت ہی ہے کہ ہر شخص نے پڑھنی ہے اے تانوں کنے پنگا لین دا آکھیا سی کہ مسافری پاروں اے مسافری دا کسر کوئی نہیں جویں جمعے والے دن دو رکھنا ہی نماز حکم ہے میدان عرفات حکم ہی ہے کہ لوگ دو رکھنا پڑھ مسافر ہون نہ ہون حتیٰ کہ معرفی اور مزدلفے اور عرفات میں اٹھے ہونے بھی دو پڑھنی اتنے عمل کرو چنانچہ بعد حاشیے سے پھر در المختارہ لکھدا کہ امام صاحب نے یار جڑی گل کہی ہے کوئی گل نہیں ہونا یہ چاہیے وقار لا یشترط لصحۃ العصر الا الرام ابھی کارت ثلاثہ اور اثر اور جنہاں کوئی ایمان دی رتی ہوندی وہ تقلید چھڑ جاندے آ اے سمجھو 199 صفحہ آتا دوہاں شاگرداں نے آکھیا کہ امام صاحب ہور جڑیاں تو گلاں کرے جماعت نہ پڑھے کوئی نہیں صرف احرام دی حالت ہوے تے تادو دو دوویں نمازاں کٹھیاں کر سکدا اور یہ ہوئی تین امام احمد شافی مالک آندے تو نال لکھدا در المختارہ واہ الازہر یہ ہوئی قول قال بر پکا شرن بنا لیا ان البرہان اور اتنے پھر علامہ شامی لکھ دے کتاباں ساڑیاں یار ابو حنیفہ دی گلاں نہیں پڑھیاں لا اللہ من جہت دلیل مگر دلیل پاروں ویکھیے تے گل ٹھوس ہے کہ انہیں نماز جڑی نا وہ دوگانہ ہی پڑھنی تے کٹھیاں پڑھنی اے مسئلہ درمیان چ آ گیا کیونکہ یہ پنگا بہت ہے ہور اینیاں گلاں نہیں جنہیں یہ نہ اے نہ کرو یہ تے جم کے رہنا کہ جڑا جاوے جماعت نہ پڑھے پاویں کلا دو فرض زور دو اثر اور کٹھیاں اللہ توفیق دے ہاں جلد دسی دوسری جلد رد المختار رد المختار حاشیہ ابن عابدین اور صفحہ ایسا دسیا سی 199 دسے 199 اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ توفیق دے اے پتہ کر کے جانا جے بے رقم پوری ہوئی کہ نہیں اللہ اجر دے